بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیلو ایوری ون، دس از نالج ٹاپر، اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں مشارکہ کے بارے میں کہ مشارکہ کیا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ہم حدیث کی روشنی میں اس کو سمجھیں گے، بالکل آسان طریقے سے جو ہے اس کو سمجھاؤں گا، تو ویڈیو پہ بنے رہنا ہے آپ نے۔ ٹھیک ہے جی، آخر تک اس ویڈیو کو دیکھیں گے تبھی آپ کو صحیح طریقے سے جو ہے مشارکہ سمجھ میں آئے گا۔ تو آئیے چلیے جی اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم حدیث پر آتے ہیں کہ حدیث کی روشنی میں مشارکہ کو کس طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ دیکھیں، حدیث قدسی ہے، اللہ سبحانہ وتعالی has declared that he will become a partner in a business between two mushariks until they indulge in cheating or breach of trust خیانہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ڈکلیئر کیا ہے کہ جو بندہ اگر پارٹنرشپ فارم آف بزنس کرتا ہے، یعنی کہ دو بندے، میں آپ کو بتاؤں گا کہ مشارکہ کا مطلب کیا ہے، ابھی آپ خالی یہ سنیں کہ دو بندے اگر آپس میں، دو یا دو سے زیادہ بندے آپس میں جو ہے وہ کوئی پارٹنرشپ کرتے ہیں کسی بزنس میں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کے درمیان ایک ایز اے پارٹنر بن جاتا ہے۔ اللہ خود پارٹنر بننا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ اللہ کسی بزنس میں اگر پارٹنر بن جائے تو اس بزنس کا کیا نتیجہ ہوگا، اس بزنس کی کس قدر جو ہے وہ اس کے لیے، اس بزنس کے لیے باعث فخر چیز ہے۔ اس بزنس تو بھائی وہ تو پھلے پھول جائے گا بالکل۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو بندہ اگر وہ پارٹنر بنے گا کسی پرٹیکولر بزنس میں جو ہے پارٹنرشپ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کا پارٹنر بن جائے گا بٹوین ٹو مشرک انٹل دے انڈلج ان چیٹنگ اور بریچ آف ٹرسٹ، جب تک کہ وہ خیانت نہ کرے، یعنی کہ اگر وہ غلط چیزیں کرے گا، ایک دوسرے کو دھوکہ دے گا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آٹومیٹک جو ہے وہ اس میں سے جو ہے وہ اپنی پارٹنرشپ ختم کر دیں گے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ ابو داؤد حدیث 3376 جو ہے میں نے آپ کو حدیث قدسی بتائی ہے۔ ان اندر حدیث قدسی جہاں پہ لکھا ہے کہ Allah's hand is with both the partners unless any one of them indulges in cheating, and when any of them indulges in cheating then Allah take back his hand from both the partners، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ایک مخصوص کرم کرے گا ان لوگوں پر اگر وہ پارٹنرشپ کریں گے آپس میں، لیکن اگر وہ چیٹنگ میں پڑے یا انہوں نے ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کی کوشش کری تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنا ہاتھ جو ہے وہ ان کی پارٹنرشپ سے جو ہے وہ اٹھا لیں گے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہاں تک تو آپ کو میں نے بتا دی حدیث کی روشنی میں مشارکہ کے بارے میں۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں جی مشارکہ کی جو ہے وہ اصل ڈیفینیشن پہ۔ ٹھیک ہے جی، مشارکہ کو سمجھنے کے لیے کیا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو مشارکہ کے جو لٹرری میننگ ہے نا وہ ہے شیئرنگ، یعنی کہ آپس میں بانٹنا۔ تو میں نے آپ کو اوپر حدیث میں پارٹنرشپ کے بارے میں بتایا تھا۔ ٹھیک ہے جی، اس حدیث میں پارٹنرشپ کے بارے میں لکھا تھا کہ جو پارٹنرشپ کرے گا اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا ساتھ دے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر مشارکہ کا مقصد یہی ہے کہ شیئرنگ کرنا، ٹھیک ہے، آپس میں بانٹنا۔ دا ورڈ مشارکہ ہیز بین ڈرائیو فرام شرکہ، جو مشارکہ کا ورڈ ہے وہ ڈرائیو کہاں سے کیا گیا ہے؟ شرکہ سے، وچ مینس بینگ اے پارٹنر، یعنی کہ آپس میں پارٹنرشپ کرنا۔ آپ کو تو پتہ ہے کہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ تین فارم آف بزنس ہے، ایک سول پروپرائٹرشپ کی فارم آف بزنس ہوتی ہے، ایک پارٹنرشپ فارم آف بزنس ہوتی ہے، اور ایک کارپوریشن فارم آف بزنس ہوتی ہے۔ تو یہاں پر ہم پارٹنرشپ فارم آف بزنس کی بات کر رہے ہیں۔ بالکل مشارکہ ایک اسلامک موڈ کی طرح جو ہے وہ ہے، اسلامک پارٹنرشپ فارم آف بزنس آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اس کے اندر جو بھی چیزیں ہیں وہ سب شریعہ سے لی گئی ہیں، جو بھی چیزیں قرآن و سنت کے مطابق جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں۔ تو مشارکہ جو ہے وہ ایک پارٹنرشپ آف بزنس ہے۔ ٹھیک ہے جی، انڈر اسلامک جورسپروڈنس مشارکہ means a joint enterprise formed for conducting some business in which all partners share profit according to a specific ratio while the loss is shared according to the ratio of investment contribution۔ مشارکہ کیا ہے؟ مشارکہ ایک جوائنٹ انٹرپرائز ہے، یعنی کہ جوائنٹ انٹرپرائز میں دو یا دو سے زیادہ بندے ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، دو بندے آپس میں مل کے پارٹنرشپ کر رہے ہیں، تین بندے آپس میں مل کے پارٹنرشپ کر رہے ہیں، چار کر رہے ہیں، پانچ کر رہے ہیں، تو ایک جوائنٹ انٹرپرائز ہے جو کہ بنی ہے فار کنڈکٹنگ سم بزنس، کسی بھی ایسی مخصوص بزنس کو کرنے کے لیے۔ لیٹ سے کوئی بھی کاروبار ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن بشرط ہے وہ کاروبار جو ہے وہ حلال ہو، اسلام میں اس کو کرنے کی اجازت دی گئی ہو۔ ٹھیک ہے جی، اس کاروبار میں آپ جوائنٹ اونرشپ، جوائنٹ انٹرپرائز جو ہے وہ بنا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان وچ آل پارٹنرز شیئر پروفٹ اکارڈنگ ٹو اے اسپیسیفک ریشو۔ اب دوسری پارٹنرشپ فارم آف بزنس سے اس کو کس طریقے سے مخصوص بنا گیا ہے وہ بھی سن لیں کہ ان وچ آل پارٹنر شیئر پروفٹ اکارڈنگ ٹو اے اسپیسیفک ریشو۔ ٹھیک ہے جی، جتنے بھی پارٹنر ہیں، لیٹ سے کہ تین پارٹنر ہیں، ٹھیک ہے، ایک میں ہوں، ایک آپ ہیں، اور ایک جو ہے وہ تیسرا بندہ، کوئی بھی پارٹنر ہم نے بنا لیا۔ ٹھیک ہے، تو لیٹ سے کہ ہم نے جو ہے وہ 1,00,000 روپے کی جو ہے وہ ایک انویسٹمنٹ کری، جوائنٹ اونرشپ، ہم نے جو ہے جوائنٹ انٹرپرائز کھولی۔ ٹھیک ہے، آپ نے 50,000 ملا ہے، میں نے 30,000 ملا ہے، اور جو تیسرے بندہ ہے اس نے 20,000 ملا ہے۔ ٹھیک ہے، اب کنٹریبیوشن میں ریشو کیا ہوا؟ 5 ریشو آپ کا ہوا، 3 میرا ہوا اور 2 اس کا ہوا۔ ٹھیک ہے جی، یہ میں حصے بانٹ دیے، 10 میں سے میں نے 5 حصے آپ کو دے دیے، 3 میرے ہوئے اور 2 اس کے ہوئے۔ ٹھیک ہے جی، اب پروفٹ کا یہ ہوگا کہ ہم آپس میں جو ہے وہ
طے کر سکتے ہیں کہ مہینے میں اگر لیٹ سے کہ ہم کو 10,000 روپے کا پروفٹ ہوتا ہے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ 5 لے جائیں، میں 3 لے جاؤں، اور میں جو ہمارا تیسرا پارٹنر ہے وہ 2 لے جائے. ٹھیک ہے جی. یہ تو ہماری جو کہ ہم نے انویسٹمنٹ کی تھی اس کے حساب سے ہے. ٹھیک ہے جی. لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی پارٹنر ایسا ہوتا ہے جو کہ ایکٹیو پارٹنر ہوتا ہے. ایکٹیو سے مراد کہ لیٹ سے کہ ایک بندہ ایسا ہے جس نے جو ہے وہ پیسے لگائے ہوئے اس میں، اور ایک ہے جو زیادہ اس میں ٹائم نہیں دے پا رہا. ٹھیک ہے جی. لیٹ سے کہ آپ جو ہے زیادہ کام کر رہے ہیں اور میں جو ہے وہ کم کام کر رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. اور جو تیسرا پارٹنر ہے وہ زیادہ کام کر رہا ہے، تو جس نے 20 جو ہے وہ پرسنٹ جو ہے وہ 20,000 روپے جس نے انویسٹ کیا ہے، جس کا دو شیئر ہیں جس کا. ٹھیک ہے جی. تو ہم اس کو جو ہے وہ لیٹ سے کہ اگر ہم 10,000 روپے کما رہے ہیں تو 10,000 میں اس کو 4,000 روپے اس کو دے سکتا ہوں. پھر میں آپ کو بولوں گا کہ آپ جو ہے وہ 4,000 روپے آپ رکھ لیں اور 2,000 روپے جو ہے وہ بھلے میرا پروفٹ ہو جائے. ٹھیک ہے. اس طریقے سے جو ہے وہ آپس میں آپ پروفٹ جو ہے وہ بانٹ سکتے ہیں. لیکن لاس کی جب بات کی جائے گی تو لاس اسی ہی ریشو کے اندر جو ہے وہ ہم بانٹیں گے جتنا ہمارا کنٹریبیوشن اس پہ لگا ہوگا. یہ ایک اہم چیز ہے. پروفٹ آپ اپنی آپس کی رضامندی کی وجہ سے جو بھی مرضی چاہے آپ ایک دوسرے میں بانٹ لیں. ٹھیک ہے جی. لیکن جو آپ لاس اگر کسی کمپنی جو آپ کی پارٹنرشپ فارم ہے اگر اس کو لاس ہوتا ہے تو لاس اسی ہی آپ کے جو ہے وہ ریشو کے اندر ہوگا جو کہ آپ نے اس میں انویسٹ کیا ہوگا. یعنی کہ آپ نے 5 کیا تھا، میں نے 3 کیا تھا، اور تیسرا بندہ تھا اس نے 2 کیا تھا، تو لاس اسی ہی شکل میں جو ہے وہ بیئر کیا جائے گا. ٹھیک ہے جی. جیسے ہمیں 10,000 روپے کا لاس ہو جاتا ہے تو 5,000 روپے کا لاس جو ہے وہ آپ برداشت کریں گے، 3,000 کا میں کروں گا اور 2,000 کا جو ہمارا تیسرا پارٹنر ہے وہ کرے گا. لیکن پروفٹ میں کیا ہے؟ پروفٹ میں ہم آپس کی رضامندی سے جو ہے وہ بانٹ سکتے ہیں. میں آپ کو 6 بھی دے سکتا ہوں اور خود جو ہے وہ 3 بھی رکھ سکتا ہوں، تیسرے پارٹنر کو 1 بھی دے سکتا ہوں. میں تیسرے پارٹنر کو 5 بھی دے سکتا ہوں، آپ کو 3 دے سکتا ہوں، خود 2 رکھ سکتا ہوں. ٹھیک ہے جی. یا میں 1 رکھ سکتا ہوں، آپ کو جو ہے وہ 6 دے سکتا ہوں، اور دوسرے پارٹنر کو جو ہے میں 3 دے سکتا ہوں. تو اس طریقے سے ہم بانٹ سکتے ہیں پروفٹ کو. لیکن جب لاس کی بات ہوگی تو لاس جو ہے وہ ہم اپنی جو ہم نے انویسٹمنٹ کی ہے اسی ہی مد میں ہم کو جو ہے وہ برداشت کرنی پڑے گی. اس میں کوئی جو ہے وہ چھوٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. کوئی مخصوص چیز اس کے اندر ڈفرنٹ میں نے آپ کو بتا دی. مشارکہ از بیسکلی اے کائنڈ آف پارٹنرشپ ان وچ دا پارٹنرز جوائن ٹوگیدر ود ڈفرنٹ کنٹریبیوشنز ورک اور obligation for the common objective of undertaking business and trade in accordance with the principle of شریعہ. شریعہ کے پرنسپلز کے مطابق آپ نے جو ہے پارٹنرشپ فارم بزنس کرنی ہے. ٹھیک ہے جی. ایک مخصوص مقصد ہونا چاہیے آپ کا کہ آپ نے جو ہے وہ تجارت کرنی ہے، آپ نے بزنس کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. It is an ideal alternative for the interest-based financing with far-reaching effects on both the production and distribution of wealth in the economy. ٹھیک ہے جی. بجائے اس کے کہ آپ جو ہے وہ آپ کے پاس لیٹ سے اگر میرے پاس پیسے کم ہے کسی بزنس کو شروع کرنے میں، بجائے اس کے کہ آپ جو ہے آپس میں پارٹنرشپ کر لیں، آپ جو ہے آپس میں پارٹنرشپ کریں. ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہے وہ باہر جائیں اور باہر جا کے کسی جو ہے وہ فائنینشیل جو ہے وہ انسٹیٹیوشن لیٹ سے کوئی کنونشنل بینک سے جا کے جو ہے وہ سود خرید لیں. لیٹ سے کہ اگر کوئی کاروبار کو شروع کرنے کے لیے 20,000 روپے درکار ہیں تو میرے پاس اگر 10,000 موجود ہے تو میں ایسا نہ کروں کہ 10,000 روپے جا کے جو ہے وہ کسی کنونشنل بینک سے جو ہے سود قیمت میں لے لوں. تو یہ ایک آلٹرنیٹو ہے کہ آپ بجائے اس کے کہ کسی بینک کے پاس جائیں، آپ 10,000 روپے کسی دوسرے پارٹنر کے ساتھ مل کے جو ہے وہ کام شروع کر لیں. تو یہ بہت ہی اچھی چیز ہے. ٹھیک ہے جی. صاف ستھری چیز ہے جو کہ ایک آلٹرنیٹو بنا دی ہے انٹرسٹ بیس فائنینسنگ کی. ٹھیک ہے جی. تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے ابھی. اچھا جی. یہ جو ٹرم ہے مشارکہ کی وہ آپ کو جو ہے وہ فقہ کی جو کتابیں ہیں اس میں نہیں ملے گی. ٹھیک ہے. یہ جو ٹرم جو مشارکہ نکالی گئی ہے، جو انٹروڈیوس کی گئی ہے، وہ ریسنٹلی جو ہے انٹروڈیوس کی گئی ہے بائی دوز ہو ہیو ریٹن آن دا سبجیکٹ آف اسلامک موڈ آف فائنینس. جنہوں نے اسلامک موڈز آف فائنینس کو تلاش کر کے اس کو لکھا ہے، انہوں نے جو ہے مشارکہ کی ٹرم جو ہے وہ بیان کی گئی ہے. ٹھیک ہے جی. اٹ از نارملی ریسٹرکٹیڈ ٹو اے پرٹیکولر ٹائپ آف شرکہ، دیٹ از دا شرکۃ الاموال ویئر 2 اور more person invest some of their capital in a joint capital commercial venture. اس کے بارے میں شرکت الاموال وغیرہ شرکت العقد کی یہ جو آپ کا مشارکہ ہے اس کی جو ہے وہ 2 کلاسیفیکیشن ہوتی ہیں، جس کے اندر سب سے پہلے ہوتا ہے شرکت الملک اور دوسرا ہوتا ہے شرکت العقد. وہ میں اپنی نیکسٹ ویڈیو جب بناؤں گا تو میں اس میں شرکت الملک کے بارے میں بات کروں گا، اور یہاں پر جو آپ کے سامنے شرکت الاموال کے بارے میں لکھا ہے یہ شرکت العقد کی ایک ٹائپ ہے. تو اس کی نیکسٹ ویڈیو میں جب بتاؤں گا تو وہ شرکت الاموال کے بارے میں، شرکت العقد جب پڑھاؤں گا تو شرکت الاموال میں جو ہے وہ آپ کو بتا دوں گا. تو آج کے لیے مشارکہ میں نے آپ کو سمجھا دیا واضح طریقے سے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ حدیث کی روشنی میں آیا ہے مشارکہ کے بارے میں. اس کے بعد ہم نے مشارکے کو صحیح طریقے سے ایکسپلین کیا میں نے، اور آپ کو صحیح طریقے سے سمجھایا، ایگزامپل کے تھرو سمجھایا. ٹھیک ہے جی. امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا، امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. اگر سمجھ میں آیا ہے تو ہمارے چینل اور پیج نالج شاپر کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو پریس دی بیل آئیکن. تھینک یو جی ویری مچ. اللہ حافظ.